الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر. یہ شعر قوموں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ سنا رہا ہے. شمشیر و سنا اول کا تعلق عروج و ارتقاء سے ہے تو طاؤس رباب آخر کا ربط زوال و انحطاط سے ہے. مسلمانوں نے یہ دونوں دور دیکھا ہے بلکہ دور ثانی سے دوچار ہے. آپ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس دنیا میں انہی قوموں نے عروج و ارتقاء کے لیے بلندیاں حاصل کی ہیں، جن قوموں نے عزم و حوصلہ، محنت و مشقت، عرق ریزی اور جفا کشی کے ساتھ ترقی کے شاہراہوں کو طے کیا، اپنے اصول و قوانین اور دستور و شریعت سے انحراف نہیں کیا، اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کی، اپنے خودداری کو باقی رکھا، اپنے خالق و مالک کو فراموش نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے خیرات و برکات کے دروازے کھول دیے، فتح و نصرت سے سرفراز کیا، فلاح و بہبود سے ہمکنار کیا. اور جب ان قوموں نے اس دولت و ثروت اور اقتدار و حکومت کے نشے میں اپنے پالنہار سے بغاوت کی، خدائی دستور سے انحراف کیا، کبر غرور کا شکار ہوئے، لذت کوشی، راحت طلبی، آرام پسندی و مبتلا ہو گئی، جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے رقص سرور میں غرق ہو گئی، شمشیر و سنا رکھ دیا، طاؤس رباب اٹھا لیا تو پھر زوال کی گھاٹیوں میں گرتی چلی گئی. سامعین کرام، انہی قوموں میں ہماری داستان بھی ملتی ہے. ہمارا ماضی شاندار و تابناک ہے. مسلمانوں نے عروج و ارتقاء کے لیے ایک طویل ترین دور دیکھا ہے. ہم نے ماضی میں عظمت و شوکت کے پرچم لہرائے ہیں، قیادت و سیادت کے نقوش چھوڑے ہیں. دنیا نے اسلامی تاریخ کا وہ عہد بھی دیکھا ہے جو عرب کے بد و صحرا نشی، تہذیب و تمدن سے ناآشنا، ننگ انسانیت، کلر کا آدمیت، جنگ و جدال کے خوگر، وحشت و بربریت کے بڑھ کر نفرت و عداوت کے مجسمے، افراد ایک رسول کامل شام کے دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان و دل سے اقرار کرتے ہیں. شرک کفر کی غلاظت سے نکل کر اسلام کے معطر فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے. وہی عرب جو تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے وہ مینائے نور بن جاتے ہیں، جو صحرا نوردی کرتے تھے وہ قیصر و کسریٰ کے محلات میں نظر آتے ہیں، جو راہزن تھے وہ راہبر بن جاتے ہیں، جو دنیا کی حقیر دولت کے شیدا تھے وہی دولت و ثروت کو ٹھوکروں میں اڑا رہے ہیں، جو اپنا کا خون بہاتے تھے وہی بھائی بھائی بن جاتے ہیں، جو شراب و کباب میں مست تھے اب وہی شراب کے پیمانوں کو توڑ رہے ہیں. انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. برادران اسلام سے جو قبل آپس میں متحارب تھے اب وہ مجاہد فی سبیل اللہ بن گئے. انہوں نے اسلام کی لذت، اسلام کی حلاوت پالی تھی. جب وہ پڑھ کر اطاعت بن گئے، خوگر عبادت بن گئے، عاشق رسول بن گئے، طالب جنت بن گئے تو اللہ نے ان پر فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے، شان و شوکت کے دروازے کھول دیے، ان کو عظمت والا بنا دیا، ان کو قیادت و امامت کے منصب پر فائز کیا، حکومت و سلطنت سے نواز دیا، قدر و منزلت سے سرفراز کیا، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا. اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے ذریعے اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جوڑ لیا تھا، اپنے پروردگار کا طاقت و دستور کو مضبوطی سے تھام لیا تھا. قرآن ان کے دستور زندگی بن گیا تھا، رسول اللہ اس کے اسوہ نمونہ بن گئے تھے، اللہ کی رضا ان کی آرزو بن گئی تھی. اور اللہ نے فرمایا کہ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر عمل پہ رہو گے بھٹکو گے نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاروئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مگر حائر دولت جو دنیا اس کے چکر میں پڑ گیا، مکڑی کے جال میں مثل مکھی پھنس گیا۔ برادران اسلام، یہ سچ ہے کہ زوال و انحطاط میں دشمنان اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ معاندین اسلام نے ہر دور ہر زمانے میں نور اسلام کو مٹانے اور شمع دین کو بجھانے کی کوششیں کی ہیں۔ مسلمانوں کو نیست نابود کرنے میں پوری توانائی صرف کی ہے، محاذ آرائی کی ہے، معرکہ آرائی کی ہے، فتنہ انگیزیاں کی ہے، ریشہ دوانیاں کی ہے، افطرا پردازیاں کی ہے، منصوبہ پردازیاں کی ہے، تحریکات چلائی ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، فسادات چلائے ہیں، فتنے اٹھائے ہیں، طوفان اٹھائے ہیں، یلغار کی ہے، شورش برپا کی ہے۔ کوئی دوران ان سازشوں، کوششوں، فریبکاریوں، فتنہ انگیزیوں سے خالی نہیں، مگر ہر دور میں مسلمان ہی غالب رہا، اسلام ہی غالب رہا، کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق تھا، مسلمانوں میں وحدت و مساوات تھی، بھائی چارگی تھی، اطاعت رسول اور عبادت رب تھی، قرآن سے تعلق تھا، حدیث سے رشتہ تھا، ایمان مضبوط تھا، عمل صالح تھا، صلاح التقوی تھا، اخلاق حسنہ تھا، کردار کی بلندی تھی، عادات کی سچائی تھی، سیرت میں پاکیزگی تھی، دلوں میں خوف خدا تھا، اور زندگی کا ایک مقصد تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس لیے کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی، کوئی دشمن نامراد نہ ہوا، سب مغلوب تھے۔ مگر جب ان مسلمانوں نے اپنے اندر خرامیاں پیدا کر لی، برائیاں پیدا کر لی، قرآن کو طاق نسیاں پر سجا دیا، حدیث و سنت سے ربط تعلق توڑ دیا، محبت رسول صرف نعرہ بن گیا، اسلام صرف لیبل بن گیا، دین صرف علامت بن گیا، ایمان کمزور ہو گیا، عمل صالح نہ رہا، صلاح التقوی نہ رہا، اخلاق حسنہ نہ رہا، کردار کی بلندی نہ رہی، عبادت کی چاشنی نہ رہی، اطاعت کا جذبہ نہ رہا، دنیا داری آ گئی، خود فراموشی ہو گئی، خدا شناسی حق پرستی نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھوڑ دیا، ہم سب کو فراموش کر دیا، ہم سب سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر وہی مسلمان جو کل تک حاکم و غالب تھے آج محکوم و مغلوب ہے، جو تخت شاہی پہ تھے آج فرش خاکی پر ہے، جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے تھے، ہواؤں کی پیغام رسانی کرتے تھے، درندوں پر حکم چلاتے تھے، عین لڑائی میں نماز ادا کرتے تھے، زیر خنجر مسکراتے تھے، میدان جنگ میں ترانے وحدت سناتے تھے، دنیا کی قیادت کرتے تھے، قوموں کو امامت کرتے تھے، ذلت و پستی میں گرتی چلی گئی، اور دن بدن روب و زوال ہے، وہ انحطاط ہے، تباہ و برباد ہے، مقہور و مجبور ہے، مظلوم و مغبور ہے، کہیں افسردگی و حساس کمتری کا شکار ہے، بدحالی و خستہ حالی کی بحال ہے، ان کی عزت کی داستان قصہ پارینہ بن گئی، ان کی عظمت کی کہانی اور آنکھ میں دب گئی۔ یہ سب اس لیے کہ ہم نے عملاً دین سے بغاوت کی ہے، عملاً رسول سے بغاوت کی ہے، عملاً اللہ سے بغاوت کی ہے، اس لیے ہمارے پاس صرف اقوال ہے، افعال نہیں، فلسفہ حیات ہے، تلقین غزالی نہیں، مال و دولت ہے، اطار عثمانی نہیں، حکومت و سلطنت ہے، عدل فاروقی نہیں، پھر زوال و انحطاط نہیں تو کیا اور کیا ہاتھ آئے گا؟ مگر اسلام آج بھی ہم سب کو زندگی کا بشارت دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسلام و قرآن سے اپنا ٹوٹا رشتہ بحال کر لیں۔ سبق سر پڑ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق سر پڑ صداقت کا، عدالت کا،
شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، زبی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، زبی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلی ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلی ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کسی کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کسی کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم ساتھ میں محفل سجاتے تھے، محبت کے اخوت کے کشیدے گنگناتے تھے، وہ ہر ایک لمحہ وہ ہر ایک پل ساتھ مل کر
تک بڑھتے ہیں آنسو جب مدرسہ یاد آتا ہے، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے دعا کرنا، وہ بھی کیا دن تھے جب ہم ساتھ میں محفل سجاتے تھے، وہ ہنسنا یاد آئے گا، ہنسانا یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، اے میرے ہم نشی اب الوداع کا وقت آیا ہے، خطائیں معاف کر دینا اگر ستایا ہے، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، ہمیں ہر پل یہ گلشن والیہانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، ہے دل بے حد افسردہ کہ مدرسہ چھوڑ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اس سے سہیلیاں جو فارغ ہونے جا رہے ہیں ان کی الوداعی کرانا یہ پیش کر رہی تھی اور اپنے کا اظہار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين، اما بعد۔ محترم حضرات، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، عبدالآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اسی مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمت اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں، من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے، مقرب نبی 4 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب صحابہ 4 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، مقرب مقامات 4 ہیں، مکہ مکرمہ افضل ہے، مکرم مسجدیں 4 ہیں، مسجد حرام افضل ہے، مکرم مہینے 4 ہیں، ماہ شعبان افضل ہے، مکرم پہاڑ 4 ہیں، طور سینا افضل ہے، مکرم دریا 4 ہیں، فرات افضل ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمانی دنیا پر نزول ہوا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال کے مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس
جائے. ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی دی جائے. ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا اس کو نجات دی جائے. اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں. عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات ہوئی ہے. اسی مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. کان جیے گا کان ملے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. جس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے. اسی مبارک رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد سر اٹھائیے. آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ رات کمائی کی رات ہے. خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے. خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے. یہ رات فرشتوں کی عید ہے. ہماری تمہاری عید اور ہے. فرشتوں کی شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے. اس مقدس رات کی عظمتوں اور فضیلتوں کا کیا ٹھکانا. مبارک ہے وہ لوگ جو اس مقدس رات میں اپنے پروردگار کا سایہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں. دربار خداوند میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواست پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتا ہے. پیارے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے. اس رات میں حکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے. یہ رات ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے. اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے. مگر افسوس جس مقدس رات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں. ہم شب برات میں جاگتے تو ضرور ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہم کس طرح جاگتے ہیں. ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں ہے. ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں ہے. ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافہ کے لیے. ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں سے آراز کے لیے. ہم جاگتے ہیں نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے. ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے. کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے. کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں. کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو مسجدوں پر سجایا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ. وما علینا